اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا وما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 16ویں پارے کی سورۃ الکہف کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ تھا اس سے پہلے کی آیتوں میں کہ انہوں نے دنیا کے ممالک کو، شہروں کو فتح کرنے کے لیے 3 سفر کیے۔ ایک سفر مشرق کا تھا اور ایک سفر مغرب کا تھا۔ یہاں تیسرے سفر کا تذکرہ ہے، مگر یہ کس طرف تھا قرآن میں اس کی وضاحت نہیں، مگر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سفر شمال کی جانب تھا۔ شمال یعنی اتر کی طرف تھا، اس لیے کہ انسانوں کی آبادی جنوب میں نہیں بلکہ شمال میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک راستے پر چل پڑے، شہروں کو فتوحات کے لیے ایک راستے پر چل پڑے۔
حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے اس مقام پر جو دو پہاڑوں کے بیچ میں تھا، ایک درہ تھا، پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم آباد تھی یاجوج اور ماجوج، اور اس طرف دوسرے لوگ رہتے تھے۔ تو وہ جو قوم تھی پہاڑوں پہ چڑھ کے تو حملہ آور ہو نہیں سکتی تھی، درے سے گھاٹی سے حملے کیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وجد من دونہما قوما، سکندر ذوالقرنین نے ان دونوں پہاڑوں سے اس طرف ایک قوم کو پایا، ایک قوم تھی، ایک جماعت، لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں تھے، ان کی زبان الگ، لب و لہجہ الگ، اور وہ ایسے وحشی اور جنگلی تھے کہ اشارے سے بھی ان کو بات سمجھانا بڑا مشکل تھا۔ چنانچہ کسی ترجمان کے ذریعے سے جو دونوں کی زبانیں جانتا تھا، اس کے ذریعے سے سکندر ذوالقرنین کی گفتگو ہوئی۔ کیا گفتگو ہوئی اس کا آگے ذکر ہے۔ اللہ فرماتا قالوا یا ذا القرنین، ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، ان یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج یہ فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، قتل کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، لہذا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں جو خرچہ آئے وہ جمع کر دیں اور آپ ہمارے ان کے درمیان میں ایک روک پیدا کر دیں، ایک دیوار قائم کر دے، ایک رکاوٹ کھڑی کر دے، تاکہ وہ ہمارے اوپر حملے نہ کر سکیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کیا ہم آپ کے لیے چندہ جمع کر دیں اس شرط پر ان تجعل بیننا وبینہم صدا، کہ آپ ہمارے درمیان میں اور ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دے، ایک رکاوٹ کھڑی کر دے۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما۔ تو سکندر ذوالقرنین نے کہا پیسے ایسے جمع کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس بہت ہے، البتہ تم ہاتھ پیروں سے مدد کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، لہذا ہم تمہارے درمیان میں ایک دیوار بنا دیں گے۔ قال ما مکنی فیہ ربی، جو مجھے مال اللہ نے دیا ہے، میرے رب نے دیا ہے، اور جس مال میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت ہے۔ فاعینونی، مال کی ضرورت نہیں ہے، تم میری مدد کرو، بقوت، طاقت کے ذریعے سے، محنت و مشقت کے ذریعے سے، اجعل بینکم وبینہم ردما، تاکہ میں تمہارے درمیان میں ان کے درمیان میں ایک روک، ایک رکاوٹ، ایک دیوار کھڑی کر دوں۔ چنانچہ سکندر ذوالقرنین نے اس راستے کو بند کرنے کے لیے، اس دیوار کو بنانے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی؟ کہا لوہے کے ٹکڑے لاؤ، اور پھر وہ لوہے کے ٹکڑے آ گئے، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو نیچے اوپر رکھا گیا، یہاں تک کہ پہاڑ کی چوٹی کے برابر پہنچ گئے۔ جب پہنچ گئے تو اس کے بعد کہا اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ، چنانچہ اوپر سے پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا۔ وہ جو چادریں تھی لوہے کی وہ سب آپس میں چپک گئیں اور دیوار، بڑی مضبوط دیوار قائم ہو گئی۔ کیا کہا آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس لوہے کی چادریں، لوہے کے ٹکڑے لے آؤ، پیسہ ہم دیں گے مگر لے کے آؤ۔
اور بھی سامان منگایا ہوگا، لیکن سب سے اہم چیز لوہے کے ٹکڑے تھے۔ قرآن نے اسی کا ذکر کیا، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب برابر ہو گئے اس کے دونوں سرے، یعنی پہاڑ کے جو دونوں سرے تھے بیچ میں اتنے ردے لگائے گئے کہ پہاڑ کی چوٹیوں تک وہ پہنچ گئے۔ قال انفقوا، تو کہا اس کو دھونکو، یہ آگ لگا کر کے اس کو خوب اچھی طرح دھونکو۔ حتی اذا جعلہ نارا، اتنا اسے دھوکا گیا، اتنا دھوکا گیا کہ وہ اس کو آگ بنا دیا، سرخ بالکل ہو گئی چادریں۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو کہا لاؤ میرے پاس تانبا پگھلا ہوا، افرغ علیہ قطرہ، میں اس کے اوپر سے ڈال دوں۔ تانبا بھی ڈل گیا، دیوار قائم ہو گئی۔ جب سکندر ذوالقرنین نے وہ دیوار کھڑی ہوئی دیکھی تو اللہ کا شکر ادا کیا اور کیا کہا، فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، یہ دیوار ایسی ہے جو اتنی چکنی ہے جس پر وہ لوگ چڑھ نہیں سکتے، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور اتنی مضبوط ہے کہ وہ اس میں نقب اور سوراخ بھی نہیں کر سکتے۔ ہذا رحمت ربی، ہذا رحمت من ربی، یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے، مہربانی ہے کہ اس نے مجھ سے یہ کام لے لیا، اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے، ظالموں سے بچانے کے لیے ایک دیوار کھڑی کرنے کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی۔ مگر یہ دیوار مضبوط ضرور ہے، مگر یہ نہ سمجھنا کہ یہ دیوار ہمیشہ باقی رہے گی، جب قیامت آئے گی تو یہ دیوار گر جائے گی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، جب میرے پروردگار کا وعدہ آئے گا، یعنی قیامت کا وقت قریب آئے گا، اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ڈھا کر برابر کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور ہمارا وعدہ بالکل سچ ہے، میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے، وہ ہو کر کے رہے گا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور جب دیوار گر جائے گی اللہ فرماتا ہے تو ہم چھوڑ دیں گے کس کو؟ اس قوم کو جو دیوار کے اس طرف ہے، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے، ایسا لگے گا کہ جیسے سمندر کی لہریں، سمندر کی لہریں کیسی ہوتی ہیں، ایک کے بعد ایک چڑھی چلی آ رہی، ایک جگہ ہے وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ وہ ہر پہاڑ سے، ٹیلے سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے، اس دن وہ بعض میں گھس جائیں گے، بعض میں کیا ہوگا؟ ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، یعنی نیچے اوپر اتنی بڑی تعداد گڑبڑ ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، پھر ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اتنی دہشت طاری ہوگی کہ انسان اور جن اور جانور اور وحشی جنگلی جانور بھی سب کیا ہوں گے؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ ہو جائیں گے۔ یعنی اتنا ہول ہوگا، اتنا خوف ہوگا کہ سانپ بھی وہیں، بچھو بھی وہیں، انسان بھی وہیں، شیر بھی وہیں، درندے بھی وہیں۔ جنگلی جانوروں کو کیا ہوتا ہے؟ وہ تو انسان کو دیکھ کے بھاگتے ہیں، مگر وہ اپنی وحشت بھول جائیں گے، طبیعت فطرت ان کی بدل جائے گی، وہ انسانوں کے ساتھ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلی جانور اکٹھا کر دیے جائیں گے، قرآن کہہ رہا ہے سب،
آپس کی نفرتیں بھول جائیں گے، یہ بڑا مجمع ہوگا، ایسا ہولناک منظر ہوگا، ایسا خوف کا عالم ہوگا۔ لکھا ہے کہ سہارنپور کے علاقے میں ایک مرتبہ سیلاب آیا، بڑا خطرناک سیلاب تھا، تو ایک چھپر جو تھا وہ پانی پہ تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ لوگوں نے دیکھا اس پر آدمی بھی ہیں، اس پر درندے بھی ہیں، اس پر سانپ بھی ہیں، مگر کوئی کسی کے کاٹ نہیں رہا، نہ کسی کو مار رہا۔ کیوں؟ سب کو ڈوبنے کا خوف، سب کو خطرہ ہے۔ جب وہ خوف تھا تو قیامت کا کتنا خطرناک خطرہ ہوگا، سب ایک ساتھ اکٹھا ہو جائیں گے۔ قرآن کی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ یاجوج و ماجوج کون ہیں اور یہ دیوار کہاں بنی؟ تو اس سلسلے میں تاریخ میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، مگر قرآن میں اور حدیث میں جتنی باتیں ذکر ہیں ان کو ماننا ضروری ہے۔ تو قرآن سے اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم ہے اور وحشی ہے، جنگلی ہے، اللہ کے بندوں کو ستاتی تھی۔ یہ ہیں کون؟ یہ بھی انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہوئے، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے ایک ہے سام، ایک ہے حام، ایک ہے یافس۔ یافس کی اولاد میں کون ہے؟ یاجوج اور ماجوج ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ، زمین میں ہم نے ان کی اولاد ہی کو باقی رہنے دیا۔ کس کی اولاد؟ کس کی؟ نوح علیہ السلام۔ جب طوفان آیا، اتنا خطرناک طوفان تھا، کوئی زندہ نہیں بچا۔ کون بچا؟ نوح علیہ السلام کی اولاد، اور کوئی بچا ہی نہیں۔ تو یاجوج ماجوج بھی بچے، یہ بھی کیا ہوئے؟ انہی سے جو نسل چلی ہے، اسی لئے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ کس کو؟ نوح علیہ السلام کو۔ جیسے دنیا آدم سے چلی، جب طوفان آ گیا سب ڈوب گئے، کتنے زندہ باقی رہے؟ 40 مرد اور 40 عورتیں، انہی سے دنیا چلی۔ تو یہ لوگ نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، انسان ہیں، وحشی ہیں، جنگلی ہیں، اور ان کی تعداد بھی بہت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا آدم علیہ السلام سے، اپنی اولاد میں سے جہنم میں جو جانے والے ہیں ان کو تیار کرو۔ تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے، اللہ کہے گا 1000 میں سے 999 جہنم میں اور 1 جنت میں۔ 1000 میں سے 999 جہنم میں اور 1 جنت۔ جب آدم علیہ السلام یہ سنیں گے، میدان محشر کے لوگ سنیں گے، تو ایسا خوف طاری ہوگا جس خوف کی وجہ سے عورتوں کا حمل گر جائے گا، عورتوں کا حمل گر جائے گا، اور ماں اپنی دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ صحابہ گھبرا گئے، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا سنو، یہ جو 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، یہ یاجوج ماجوج ہوں گے، اور 1 مسلمان ہوگا۔ ایک اس امت کا آدمی، اس میں سے 1 مسلمان اور 999، اس سے معلوم ہوا کتنی بڑی تعداد۔ ایک حدیث پہ تفصیل جو آئی ہے،
وہ حدیث کے راوی ہیں نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ، بڑی لمبی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد علامات قیامت بیان فرمائیں۔ اس میں دجال کا بھی ذکر کیا، یاجوج ماجوج کا بھی ذکر کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا دجال کا تو اس میں کچھ ایسی باتیں بیان فرمائیں جس سے دجال کی حقارت ظاہر ہوتی ہے، وہ معمولی قسم کا آدمی ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آنکھ اس کی ابھری ہوئی ہوگی، کیسے؟ جیسے انگور ہوتا ہے ایسے آنکھ کا دیدہ باہر آ گیا، اور دوسری آنکھ سے وہ کیا ہوگا؟ کانا ہوگا، اور پیچدار اس کے بال ہوں گے، پیچ در پیچ۔ آپ نے فرمایا کہ عبدالعزیٰ ابن قطن کی طرح ہوگا۔ عبدالعزیٰ ابن قطن یہ قبیلہ خزاعہ کا ایک آدمی تھا، اس کے بال ایسے تھے پیچدار، اور شکل انتہائی بھیانک تھی، انتہائی بدشکل۔ تو آپ نے کہا سمجھو دجال اسی جیسا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں تو ایسے بیان کی جس سے دجال کی حقارت ظاہر ہوتی ہے، اور کچھ باتیں ایسی بیان کی جس کی وجہ سے اس کا بڑا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ جیسے وہ بادلوں سے کہے گا تو بادل پانی برسنے لگے گا، اور زمین سے کہے گا تو زمین ہری بھری ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کیا تو صحابہ ڈر گئے۔ شام کو جب صحابہ آئے آپ کی خدمت میں تو ڈر اور خوف ان کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ کس کے؟ صحابہ کو۔ اللہ کے نبی نے اس کو سمجھ لیا۔ آپ نے پوچھا بھائی اتنا کیوں ڈر رہے ہو؟ کہا آپ نے دجال کا جو ذکر کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو ایسا لگا کہ کھجور کے باغ میں ہے اور ابھی نکل آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ ہے بڑا، مگر اس سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دوسرے فتنوں کا تمہارے اوپر زیادہ خوف ہے۔ اور سنو، اگر دجال میرے زمانے میں ظاہر ہوا تو اس کا مقابلہ میں خود کروں گا۔ کس نے کہا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اگر میرے بعد ظاہر ہوا تو تم میں سے جو ایمان والے ہیں اپنی طاقت کے اعتبار سے اس سے مقابلہ کریں گے، اور اللہ میری غیر موجودگی میں میری امت کے لوگوں کا مددگار ہوگا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو صحابہ نے پوچھا کہ دجال جو ہے کتنے دن رہے گا دنیا میں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 دن۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ کہا مگر وہ 40 دن میں سے ایک دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ کتنا بڑا ہے؟ کیا ہوگا؟ 1 سال۔ 1 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365۔ 1 سال 1 دن 365 دنوں کے برابر، اور 1 دن جو ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر، اور 1 دن 1 ہفتے کے برابر، اور پھر دن ویسے ہی ہوں گے جیسے عام طور پر ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے فوراً سوال کیا اے اللہ کے نبی جب وہ 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا تو اس دن میں نمازیں ہم کتنی پڑھیں گے؟ 1 دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 5۔ اور وہ دن ہوگا 1 سال کے برابر، تو 5 نمازیں پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اندازے سے پڑھی جائیں گی، اندازے سے۔ تو اندازے سے جب پڑھی جائیں گی تو کیا ہوگا؟ پورے سال بھر کی نمازیں ہو گئی اس میں، پھر 1 مہینے کے برابر، اور پھر اس کے بعد
1 ہفتے کے برابر، اور پھر عام دنوں کی طرح ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ نکلے گا تو پوچھا اس کی رفتار کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا جیسے بادل، اور اس کے پیچھے جب تیز ہوا چلے تو بادل بہت دھیرے دھیرے چلتا ہے نا؟ کہہ رہے ہاں۔ ارے بادل کتنی تیز چلتا ہے، اور ہوا تیز ہو تو ہے اڑتا چلا جاتا ہے، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ آئے گا۔ اور فرمایا وہ اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا، اور جو قوم اس کو خدا کہہ دے گی، جو قوم اس کو خدا کہہ دے گی تو وہ بادلوں سے کہے گا وہاں پانی برس جائے گا، اور زمین سے کہے گا تو ان کی زمین ہری بھری ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب وہ آگے بڑھے گا تو کچھ مسلمان ہوں گے، ان سے کہے گا ہمیں خدا کہو، وہ کہیں گے جائیے خدا ایسا ہوتا ہے، کانے ہو تم، ہے ایسا خدا ہوتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو وہ وہاں سے مایوس ہو کے آگے بڑھ جائے گا، کون؟ لیکن جب وہ آگے بڑھے گا تو یہاں کیا ہوگا؟ ان لوگوں کی جو زمینیں ہیں وہ سوکھ جائیں گی، فصلیں بجائے ہری بھری ہونے کے فصلیں سوکھ جائیں گی، جانوروں کی کوکھ سوکھ جائے گی، پھل ختم ہو جائیں گے، بڑی زحمتوں میں مبتلا ہوں گے وہ، یہ امتحان ہوگا ان کا۔ جب وہ غیر آباد علاقے میں گزرے گا تو زمین سے کہے گا، زمین اپنے سارے خزانے باہر نکال دے گی، اور وہ خزانے اس کے ساتھ ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھی جو سردار ہوتی ہے اس کے پیچھے مکھیاں چلتی، خزانے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وہ ساری دنیا کا چکر لگائے گا، لیکن وہ 3 شہروں میں نہیں پہنچے گا۔ 3 مسجدیں، مسجد طور، مسجد نبوی اور حرم، مدینے کے ارد گرد پہنچنے کی کوشش کرے گا، مگر وہاں فرشتوں کا پہرا ہوگا، وہاں جہاں دجال کے فتنے نہ ہوں گے۔ مدینہ وہ مقدس سرزمین ہے۔ اتنی دیر میں ایک روشن چہرے والا بڑا خوبصورت آدمی اس کے سامنے آئے گا، اور وہ دجال اس سے کہے گا مجھے خدا، اس نے کہا تم خدا ہو سکتے ہو؟ تم خدا نہیں ہو سکتے۔ تو دجال لوگوں سے کہے گا میں اسے قتل کر کے زندہ کر دیتا ہوں، مانو گے خدا؟ وہ قتل کر دے گا، کہے گا زندہ کریں، زندہ کر دے گا۔ جب زندہ کرے گا تو دوبارہ وہ ہنسے گا، وہ آدمی جس کو زندہ کیا تھا، اس کا مطلب تم ہی دجال ہو، میرے اللہ کے نبی نے یہ بتایا تھا۔ دوبارہ دجال قتل کرنا چاہے گا جب بھی قتل نہیں کر پائے گا۔ پھر اس دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمانوں سے کون آئے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر کے اتریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور ایسا لگے گا جیسے وہ ابھی ابھی نہا کے آئے ہیں۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، جب اپنا سر اٹھائیں گے تو پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپکیں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان اور تکبیر ہو چکی ہوگی، امام مصلی پر پہنچ چکے ہوں گے، امام مہدی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو رک جائیں گے لوگ، سیڑھی لگا کر کے ان کو اتارا جائے گا، پھر وہ امامت کے لیے ان سے کہا جائے گا تو وہ کہیں گے الامام منکم، امام تمہیں میں سے ہوگا۔ اور امام کون ہوں گے؟ حضرت مہدی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ مہدی نبی نہیں ہے، کیا ہے؟ صحابی بھی نہیں ہے، وہ تو بہت بعد میں آئیں گے، بزرگ اللہ والے ہوں گے۔
اور عیسیٰ علیہ السلام نبی، غیر صحابی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو غیر نبی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو امامت کے لیے آگے بڑھائیں گے، مگر پھر بھی وہ کہیں گے امام تمہیں میں سے ہوگا، اس لیے کہ وہ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ اللہ کے نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، آپ کی شریعت پر عمل کریں گے، لوگوں کو اسی شریعت کی دعوت دیں گے، اور وہ دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلے، اس کے ساتھ بڑا لشکر ہوگا، اور کہاں سے نکلے گا دجال پتہ ہے؟ اصفہان سے۔ اصفہان کہاں ہے؟ ایران میں۔ کہاں ہے؟ اس کے سپورٹر سب سے زیادہ ایرانی ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے جو حضرت عثمان غنی کی شہید ہونے سے محبت کرتا ہے، عثمان غنی شہید ہو گئے، ساری امت کو غم ہے، جس کو عثمان غنی کی شہادت پہ خوشی ہوگی، ایسا ہر آدمی دجال کے فتنے میں مبتلا ہوگا۔ اگر وہ مر گیا ہوگا تو دجال اسے قبر سے اٹھائے گا۔ یہ سب دجال کا لشکر ہے۔ دجال دجل سے بنا، جس کے معنی فریب دینے والا۔ کیسا فریب دے گا؟ جادوگر ہوگا وہ، آرٹیفیشیل جنت آرٹیفیشیل جہنم ساتھ میں ہوگی۔ جو خدا کہے گا اس کو اپنی جنت میں داخل کرے گا، حالانکہ وہ جہنم ہوگی، اور جو خدا نہیں کہے گا اس کو اپنی جہنم میں داخل کرے گا، حالانکہ وہ جہنم نہیں جنت ہوگی۔ عجب چمتکار دکھائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس کے جتنے حامی اور حمایتی ہوں گے کافر، عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جہاں تک جائے گی وہ کافر مر جائیں گے، اور ان کی سانس کہاں تک جائے گی؟ جہاں ان کی نظر جائے گی۔ وہ دجال کا تعاقب کریں گے، اور تعاقب کرنے کے بعد اسرائیل میں ایک دروازہ ہے، ایک گیٹ ہے، آج بھی ہے، اس کا نام ہے باب اللد۔ کیا نام ہے؟ باب اللد۔ وہاں باقاعدہ ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا۔ باب اللد کے اوپر پہنچ کر عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے، یعنی وہ اسی ایئرپورٹ سے بھاگنے کے چکر میں ہوگا، جو وہاں ایئرپورٹ بنایا گیا ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ لیں گے، قتل کر دیں گے اس کو۔ اتنی دیر میں آواز آئے گی کہ یاجوج ماجوج نکل آئے۔ یاجوج و ماجوج جو دیوار کے پیچھے ہیں، وہ دیوار ٹوٹے گی۔ اس دیوار کے بارے میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز سو کے اٹھے، آپ کا چہرہ سرخ تھا، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب قد، آپ نے فرمایا عربوں کے لیے بربادی ہے، من شر قد اقترب، اس شر سے جو قریب آ گیا۔ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا وہ جو دیوار تھی اس دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، اشارہ کر کے آپ نے بتایا۔ اس حدیث کا مطلب علماء نے دو لکھے ہیں، ایک مطلب یہ لکھا واقعی سوراخ ہو گیا، دوسرا مطلب یہ ہے یعنی وہ دیوار کمزور ہو گئی ہے، وہ دیوار کمزور ہو گئی ہے، ٹوٹنے کے قریب ہو گئی ہے، یعنی قیامت کا زمانہ پہلے سے قریب آ گیا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ لوگ اس دیوار میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اتنا رات دن بھر محنت کرتے ہیں
اور یہاں تک کہ تھوڑی سی دیوار باقی بچتی ہے کہ شام ہو جاتی، وہ کہتے ہیں اچھا باقی کام کل کریں گے۔ جب وہ آتے ہیں دوسرے دن تو دیوار وہ ایسے ہی ہو جاتی جیسی تھی، پھر وہ محنت کرتے ہیں۔ جب اللہ کو اس کا ٹوٹنا منظور ہوگا تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ کل انشاءاللہ اس کو ہم گرا دیں گے۔ انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ ہے اس قوم میں سب کافر نہیں ہیں، وہ یاجوج ماجوج میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جو آدمی اللہ کو صرف مانے اور آخری پیغمبر کو نہ مانے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ قیامت کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ تو وہ انشاءاللہ کہیں گے، یا اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر انشاءاللہ کو جاری کر دے گا۔ عجیب بات ہے، اس میں عجیب قسم کے لوگ ہیں، یعنی ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، وہ دن بھر محنت کریں گے، اتنی بڑی تعداد ان کی ہے۔ یہ بھی تو وہ لوگ کر سکتے تھے کہ 2 لشکر بنا دے اپنے، نائٹ ڈیوٹی اور دن اور رات کام چلے، مگر وہ دن رات محنت نہیں کرتے، دن ہی دن میں کرتے، رات میں نہیں کرتے۔ یہ من جانب اللہ ہے۔ غردے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ یاجوج ماجوج نکلیں گے بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، ایک بحیرہ تبریہ ہے، وہاں سے جب گزریں گے سارا پانی پی جائیں گے۔ بعد میں جب آدمی وہاں سے گزرے گا کوئی تو کہے گا کبھی اس میں پانی ہوا کرتا تھا، ایک قطرہ نہیں باقی بچے گا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے وہ بیت المقدس کے ایک پہاڑ پر چڑھ جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندوں کو لے کر کوہ طور پہ چڑھ جائیے، کوہ طور پہ چڑھ جائیں گے، اور بہت سارے مسلمان اپنے قلعوں میں بند ہو جائیں گے، اور وہ چڑھ جائے گا بیت المقدس کے ایک پہاڑ پر اور ایک تیر چلائے گا آسمان کی طرف، کہے گا زمین والے تو مر گئے، لاؤ آسمان والوں کو بھی مار دے۔ اوپر سے تیر آئے گا وہ خون میں ڈوبا ہوا، وہ سمجھے گا مقصد میں ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان پریشان ہوں گے، کھانے کی قلت، ایک سر جو ہے بیل کا ایک سر 100 دینار میں ملے گا، اتنی مہنگائی۔ وہ اللہ سے دعا کریں گے، جب اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ اس مصیبت سے نجات عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ایک وبا مسلط کر دے گا، ایک بیماری، اور وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ کون مر جائیں گے؟ سب۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے اتریں گے، دیکھیں گے زمین پر ایک بالش جگہ نہیں ہے جہاں کسی کی لاش نہ ہو، اتنی بڑی تعداد میں مرے پڑے ہوئے۔ مرنے کے بعد تعفن بدبو آتی ہے، بڑی بدبو ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا مانگیں گے اور اللہ کچھ ایسے پرندوں کو بھیجے گا، وہ عجیب پرندے ہوں گے، ان کی گردن بڑی لمبی ہوگی اونٹ کی طریقے سے، وہ یہ لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں ڈال دے گا، اور پھر آسمان سے بارش ہوگی۔ وہ بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین بالکل آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی، ساری نجاست، غلاظت، بدبو، تعفن سب ختم، اور پھر برکت کا زمانہ ہوگا۔ اللہ زمین سے کہے گا اپنی برکتیں باہر نکال دے، آسمانوں سے بارش، زمین سے برکتیں، اتنی برکت ہوگی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک انار اتنا بڑا ہوگا، اور اس کا جو چھلکا ہے لوگ اسے چھتری کی طرح استعمال کریں گے، اتنا بڑا۔ ایک اونٹنی کا دودھ بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک گائے کا دودھ
ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ پوری برادری کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ خیرات اور جانور کسی کو ڈسیں گے نہیں، ڈنک نہیں ماریں گے، کوئی درندہ کسی پہ حملہ نہیں کرے گا، ہر طرف امن و امان ہوگا، خوشحالی ہوگی، بڑی برکتیں ہوں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد کب تک رہیں گے؟ 40 سال رہیں گے کل دنیا میں۔ آسمان سے اترنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہیں گے۔ یاجوج و ماجوج کے خاتمے کے بعد بھی حج ہوگا، عمرہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام عمرہ کرنے جائیں گے اور وہیں ان کا انتقال ہوگا اور ان کی نماز جنازہ ہوگی، پھر ان کو نبی پاک علیہ السلام کے مبارک روضے میں دفن کیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت امام مہدی ہوں گے، وہ بھی 40 سال رہیں گے، 7 سال عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کل 45 سال تک رہیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اوپر ایک دانہ ان کے نکل آئے گا اور سب کے سب موت کی نیند سو جائیں گے۔ اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے، برے لوگ باقی بچیں گے۔ قیامت انہی لوگوں پر قائم ہوگی جو بے حیائی کے کام سب کے سامنے علیہ اعلان کریں گے۔ یہ وہ تفصیل ہے جو حدیث میں آئی ہے اور یہ تفصیل جو قرآن میں آئی ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مگر وہ دیوار کہاں ہے؟ ایک سوال ہے، قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں۔ لیکن کوئی چیز اگر ہمیں معلوم نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں وہ چیز ہے نہیں ہے۔ 500 سال پہلے چوتھا جو بر اعظم ہے امریکہ، اس کا دنیا کو پتہ نہیں تھا 500 سال پہلے، بعد میں لوگوں کو اس کا پتہ چلا۔ اسی طریقے سے ایک زمانہ گزرنے کے بعد وہ دیوار کہاں ہے جو سکندر ذوالقرنین نے بنوائی تھی، اس کا بھی اگر پتہ چلے تو کون سی بڑی بات۔ ہو سکتا ہے بیچ میں سمندر حائل ہو اور کہیں پر وہ دیوار ہو۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یاجوج و ماجوج اور جیسی قوموں کی تباہی سے بچنے کے لیے کئی جگہ دیواریں بنائی گئی۔ دنیا میں کئی جگہ دیواریں ہیں۔ ایک دیوار برلن کہلاتی ہے، ایک دیوار چین کہلاتی ہے، مختلف علاقوں میں ہیں، مگر کسی دیوار پر وہ حالات ثابت نہیں ہوتے جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا داغستان، بخارا اور ترمذ کے پاس داغستان ہے، اور داغستان سے لے کر کے کوہ قاف تک کی بلندیوں تک کا وہاں پر جو دیوار ہے، اس دیوار کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سد سکندری ہے، سکندر ذوالقرنین کی بنوائی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے پہاڑوں کے گرنے سے وہ دیوار نظر نہ آتی، لیکن بہرحال ہے، اس کا اوپر ایمان لانا، اس کو جاننا بھی ضروری نہیں، اس کو جاننا بھی ضروری نہیں۔ نہ اس پر ہمارا عقیدہ موقوف ہے، نہ قبر میں ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بس اتنا ہمیں جاننا چاہیے جتنا قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، پھر ہم جہنم کو اس دن پیش کریں گے کافروں کے سامنے۔ کیسے پیش کریں گے؟ جہنم ہے کہاں؟ ساتوں زمین کے نیچے۔ جہنم قیامت کے دن لائی جائے گی، اس کی 70 لگامیں ہوں گی، 70,000، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، وہی سے لایا جائے گا۔ قرآن کہتا کافروں کے لیے، کیا کافروں کے علاوہ مسلمان جہنم میں نہیں جائیں گے؟ بولو، جائیں گے نا۔ جو آدمی ایک نماز چھوڑ دے جان بوجھ کر، 40 حقب 2,88,00,000 برس تک جہنم میں جلے گا، تو مسلمان ہے۔ اللہ نے یہاں ذکر مسلمانوں کا نہیں کیا، کافروں کا کیا۔ کیوں؟ اس لیے جہنم جو ہے، جو تیار کی گئی ہے، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ کس کے لیے ہے؟
اعدت للکافرین، وہاں ہمیشہ جو لوگ رہیں گے وہ کون ہیں؟ کافر و ایمان غیر ایمان والے ہیں۔ ایمان والے بطور سزا کے جائیں گے، پھر نکالے جائیں گے، ان کو پاک کرنے کے لیے اس میں ڈالا جائے گا اور بعد میں ان کو نکال لیا جائے گا۔ جیسے واشنگ مشین میں وہی کپڑے ڈالے جاتے ہیں جو بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں نا، اچھا میلے، ایسے جہنم میں بھی وہی مسلمان ڈالے جائیں گے جن کے اوپر گناہوں کا میل کچیل ہوگا، تاکہ صفائی ہو جائے، جنت کے لائق بن جائیں۔ چنانچہ وہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ سب سے آخر میں جو آدمی جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کتنی بڑی جنت چاہیے تمہیں، تم ہی بتاؤ کتنی بڑی دی جائے جنت؟ تو وہ ظاہر بات ہے آدمی تو اپنے حساب سے سوچتا ہے، وہ کہے گا اللہ جتنی بڑی دنیا ہے اتنی بڑی جنت دے دیجئے۔ اللہ کہے گا دنیا کی 10 گنی بڑی جنت ہم تجھے دے رہے ہیں۔ یہ کس کی جنت ہے؟ جو ادنا درجے کا جنتی ہے اس کی جنت اتنی بڑی ہے۔ کتنی بڑی؟ ارے دنیا کی 10 گنا بڑی۔ جب یہ ادنا درجے کے جنتی کی جنت کا حال ہے، جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے ان کی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ ایک حدیث میں آتا ہے 2000 سال تک آدمی چلتا چلا جائے تو اس کی جنت کا علاقہ، اس کا ایریا ختم نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی؟ 2000 سال تک۔ اتنی بڑی جنت میں جب آدمی چلے گا پھرے گا اپنی چیزوں کو دیکھنے کے لیے تو کیا ہوگا؟ تو تھک جائے گا ہے۔ 2000 سال تک جو آدمی چلے گا تو بوڑھا بھی ہو جائے گا۔ کہتے وہ جنت اللہ نے دی ہے نا، جنت میں زحمت ہے ہی نہیں۔ وہ آدمی دور کی چیزوں کو بھی اسی طرح دیکھے گا جیسے قریب کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ٹھکانہ جنت ہے اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے یہاں پر کافروں کا ذکر کیا، فرمایا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم دکھلائیں گے دوزخ اس دن کافروں کو، ہم کافروں کے سامنے جہنم کو لائیں گے تاکہ دیکھ کر کے پہلے خوف طاری ہو اور پھر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ کون کافر ہیں؟ ان کی سزا اتنی بڑی کیوں ہے؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے میری یاد سے، جو مجھے یاد ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، جو اللہ کی عظمت سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، جو اللہ کے کلام کو دیکھنا اور سننا بھی نہیں گوارا کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، یعنی خود بھی غور فکر نہیں کرتے تھے، اگر کوئی سنانا چاہتا تھا تو سننا نہیں چاہتے تھے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا۔ بہت سارے کافر ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے، کسی نے بتوں کو بنایا، کسی نے فرشتوں کو بنایا۔ کہا فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور فرشتوں کو انہوں نے پوجا بھی کی۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، خدا کہا اور پوجا کی۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور پوجا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری خدائی میں غیروں کو شریک کر رہے ہیں اور میرے ہی بندوں کو خدا بنا کے پوج رہے ہیں، کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ پوجا جن کی ہم کر رہے ہیں یہ ہماری حمایت کریں گے، ہمیں بچا لیں گے؟ یا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ افحسب الذین کفروا، کیا سمجھ رکھا ہے کافروں نے؟ کافر لوگ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں یہ قیامت کے دن اللہ کے قریب کر دیں اور اللہ کے عذاب سے بچا لیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے
کیا سمجھ رکھا ہے؟ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو اپنا حامی، اپنا حمایتی. یہ میرے بندے ہیں جن کو خدا کی خدائی میں شریک کر لیا، ان کی پوجا کی. یہ بندے ان کو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے؟ ایسا نہیں ہے. وہاں کوئی ان کو پوچھے گا نہیں. اللہ کہتا وہاں ہم ان کی مہمانی کریں گے. کس کی؟ کافروں کی. اور کاہے سے مہمانی کریں گے؟ ارے جہنم سے مہمانی. کیا کہا؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے کافروں کی مہمانی کے لیے. نزول کہتے ہیں اس کھانے کو جب مہمان آتا ہے تو اس کو سب سے خراب کھانا کھلایا جاتا، اچھا کھلایا جاتا نا، اسے کہتے ہیں نزول. تو جہنم ان کی مہمانی کے لیے ہوگی. یہ بطور مذاق کے کہا جا رہا ہے کہ جہنم میں جو سزا ملے گی وہ گویا کہ ان کی مہمانی ہوگی. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے پیغمبر آپ بتا دیجئے، کیا ہم تمہیں بتا دیں پہلے سے قیامت کے دن عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہوں گے؟ دنیا میں انہوں نے عمل بھی کیے، نیکیاں بھی کی، عبادت بھی کی، مگر اس کے باوجود وہ لوگ کاہے میں ہوں گے؟ نہیں بھائی، یہ کہاں؟ کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں کا پتہ بتائیں جو عمل کے باوجود خسارے اور گھاٹے میں ہوں گے، عبادت کے باوجود، ریاضت کے باوجود، مجاہدے کے باوجود گھاٹے میں ہوں گے، جنت ملے گی نہیں ان کو؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ملک شام گئے تو ملک شام میں ایک گرجا گھر تھا، وہاں ایک پادری راہب رہتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو آواز دی. کس کو؟ راہب کو. تو وہ راہب نکلا. حضرت عمر نے دیکھا بالکل سوکھ کے کاٹا ہو رہا ہے. کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے ایک اس میں بند ہے اپنے گرجا گھر میں، اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، نہ اچھی چیزیں کھاتا ہے نہ لوگوں سے ملتا ہے. اللہ راضی ہو جائے. بھویں بالکل پلٹ گئی تھی، دبلا پتلا. حضرت عمر نے جب اسے دیکھا تو حضرت عمر رونے لگے. حضرت عمر رونے لگے. کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ اس عیسائی راہب کو دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی. کون سی ہے وہ آیت؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. قرآن کہتا ہے بہت سارے لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جنہوں نے عمل کیے ہوں گے اور عمل میں اپنے آپ کو تھکا دیا ہوگا، مگر پھر بھی جنت میں نہ جا کر کے کہاں جائیں گے؟ ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. یہ انہی لوگوں میں سے ہے. محنت تو اس نے بہت کی، اخلاص کے ساتھ کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی، اپنی جان لڑا دی، مگر طریقہ چونکہ اس کا غلط تھا اس لیے منزل پر نہیں پہنچا. جانا چاہتا ہے آدمی مدینے، وہ پکا مخلص آدمی ہے، خالص، ریاکار بھی نہیں ہے، پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، مگر اس کو پتہ نہیں ہے مدینے کا راستہ. اس نے کیا کیا؟ برطانیہ والے جہاز پر بیٹھ گیا. اب بتائیے وہ مخلص ہے نہیں ہے؟ محبت ہے نہیں ہے؟ بولو. محبت بھی ہے، مخلص بھی ہے، محنت بھی کر رہا ہے، پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، مگر وہ مدینے پہنچ جائے گا؟ کیوں نہیں پہنچے گا؟ راستہ اس نے غلط اختیار کیا. یہ جتنے بھی غیر اللہ کے جتنے بھی عبادت کرنے والے ہیں شریعت کے خلاف،
چاہے جتنی یہ عبادت کریں، چاہے جتنی بھی ریاضت کریں، آخری نبی کے آ جانے کے بعد وہی عبادت قبول ہوگی جس عبادت پر مہر لگی ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر آپ کے طریقے کے خلاف ہے تو چاہے تم نے جان دے دی ہو، مال خرچ کیا ہو، لہذا جن جن لوگوں کے عقیدے خراب ہیں، جن لوگوں کے بولو عقیدے خراب ہیں، اور انہوں نے 75 حج کیے، 85 عمرے کیے، منہ دھو لو، جاؤ منہ دھو کے آؤ، 75 حج کیے، 85 عمرے کیے، 12 قربانیاں کی، بڑے بڑے جانور ذبح کیے، مہنگے مہنگے، غریبوں کے لیے لنگر لٹایا انہوں نے، لیکن ان کے عقیدے خراب ہیں۔ جب عقیدے خراب ہیں تو ان کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ تو ایسے لوگ کیا ہے، عمل کے باوجود فائدے میں ہیں، نقصان میں، نقصان میں۔ آپ بتائیے، تعزیہ بنایا، محبت سے بنایا، یہ سمجھ کے بنایا اس سے اللہ خوش ہوگا، اللہ کے نبی خوش ہوں گے، حضرت حسین خوش ہوں گے، یہی سمجھ کے تو بنایا، اور سونے کا اور چاندی کا اور بہت پیسہ خرچ کیا، مگر یہ کیا اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گا؟ تو نبی کے طریقے پر نہیں۔ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ وہ طریقے کے مطابق ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دوسرے اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ لہذا اگر عقیدہ اگر خراب ہے، چاہے وہ کوئی اور رافضی ہو یا وہ معتزلی ہو یا خارجی ہو، جس کے بھی عقیدے خراب ہیں، چاہے جتنی وہ ریاضت کرے، عبادت کرے، اس کی عبادت منہ پہ مار دی جائے گی۔ اللہ فرماتا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں خبر دیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو گھاٹے میں مبتلا ہوں گے، اپنے اعمال کے باوجود گھاٹے میں مبتلا ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کی ساری محنت رائے گاہ ہو گئی، بیکار چلی گئی، مگر وہ سمجھ کیا رہے ہیں بیچارے؟ انہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم جو کام کر رہے ہیں یہ سب سے اچھا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے مگر وہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہیں۔ کیوں خسارے میں؟ وجہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا، ہماری آیتوں کا انکار کر دیا، وَلِقَائِهِ، اور اللہ سے ملاقات سے انکار کر دیا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ہی نہیں۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے اعمال سب کے سب برباد ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو اس کے لیے قیامت کے دن ہم ترازو قائم نہیں کریں گے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے ہم ترازو قائم نہیں کریں گے، ان کے اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ کیوں؟ جو آدمی کفر میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، مرتد ہے، وہ چاہے جتنے اچھے کام کرے، واقعی اچھے کام کر رہا ہے، وہ حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، بیماروں کی عیادت کر رہا ہے، چاہے جتنے اچھے کام کرے، جب تک ایمان نہیں ہے تو اس کی یہ نیکیاں قیامت کے دن بولو کام نہیں آئیں گی۔ یہیں اس کو مل جائے گا اس کا بدلہ جو مل جائے۔ قیامت کے دن بغیر ایمان کے کچھ قبول نہیں ہوگا، تو اس کے بعد جو نیکیاں تھیں وہ تو نیکیاں رہی نہیں، اب اس کے بعد بچا کیا؟ ارے نیکیاں تو سب بھسم ہو گئی، اب بچا کیا اس کے بعد؟ گناہ۔ جب گناہ بچے ہیں تو تولا کاہے کو جائے گا؟ ایک پلے میں نیکی اور ایک پلے میں گناہ، اس کے بعد نیکیاں بچی نہیں، کیا بچے ہیں؟ خالی
اب ان کو تولنے کی ضرورت ہے؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم نہیں قائم کریں گے اس کے لیے قیامت کے دن وزن. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمْ، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی سزا جہنم ہے. کیوں ہے؟ بِمَا كَفَرُوا، انہوں نے کفر کیا. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، انہوں نے میری آیتوں کا اور میرے نبیوں کا مذاق بنایا. یہ اس کی سزا ہے. یہ تو ہوا شقی و بدبختوں کا حال. ایمان والوں کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن؟ سنیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے، سنت کے مطابق کام کیے، اخلاص کے ساتھ کام کیے، لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں. ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے بولو باغات ہیں. فردوس کے باغات. فردوس کسے کہتے ہیں؟ فردوس کہتے ہیں ایسے باغ کو جو بہت سرسبز و شاداب ہو. جنت کی ایک قسم کا نام ہے فردوس. یہ جنت کی جو قسمیں ہیں، طبقے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے. آپ نے فرمایا جب اللہ سے مانگا کرو، وہاں دینے میں کمی نہیں ہے تو مانگنے میں کمی نہ کیا کرو. سب سے اعلیٰ درجے کی جنت یعنی اللہ کرے جنت الفردوس ہم کسے دیں گے؟ جو صدیقی ہوگا، جو سلمانی ہوگا اسی کو دیں گے. یہ جو حافظ جی ہوں گے انہیں دیں گے؟ صرف مؤذنوں کو ملے گی. اللہ کا در میخان ابا ہے سب کے لیے، شرط لیکن وفا ہے سب کے لیے. جو عمل کرے گا اس کو ملے. کیا عمل ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے اچھے اچھے کام کے لیے، ان کے لیے فردوس کے باغات ہے مہمانی کے لیے. کتنے دن رہیں گے ان باغات میں؟ بولو. وہاں جاتے ہیں کہاں؟ کشمیر اور نینی تال اور گوا. کاہے کے لیے؟ موڈ فریش کرنے کے لیے، موسم کا مزہ لینے کے لیے. اور پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں اور وہاں 6 مہینے رکتے ہیں. 4-5 دن کے بعد پیسہ خرچ کر کے مزہ لے کے آ گئے. اللہ کا دے جنت کے باغات ہیں. یہ باغات کتنے دن کے لیے ملیں گے؟ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کہ ہمیشہ رہیں گے، مگر انسان کی فطرت ہے چاہے جتنے آرام میں رہے، لیکن جب زیادہ دن گزر جاتے ہیں تو وہ چیز اسے اچھی نہیں لگتی ہے، اس کی طبیعت اکتا جاتی ہے. اب گوشت بہت اچھی غذا ہے، سید الطعام، کھانوں کا سردار ہے، مگر بقرعید میں گوشت کھاتے کھاتے لوگوں کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ اچھا لگتا ہے نا، پھر دل بھر جاتا ہے. اب کچھ اور کھلاؤ. ہوتا ہے ایک آدمی بستر پہ لیٹا، بہت اعلیٰ درجے کے بستر ہیں، ساری چیزیں ہیں، مگر لیٹے لیٹے بھی طبیعت بور ہو جاتی ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو جنت نے کہا ہمیشہ رہیں گے. اب ہمیشہ رہیں گے تو طبیعت بور ہوگی. کبھی تو طبیعت کو بہلانے کے لیے کہیں جانا پڑے گا. قرآن کہتا ہے یہ دنیا نہیں جنت ہے. دنیا میں ایک جگہ آدمی بور ہوتا ہے تو دوسری جگہ جاتا ہے. جنت میں بوریت ہے ہی نہیں. اس لیے کہ اس سے اچھی کوئی جگہ ہے ہی نہیں. تو جائیں گے کہاں؟ نہ نکالے جائیں گے، نہ خود سے جنت سے کہیں جانا چاہیں گے. وَلَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا، اور وہ وہاں سے جگہ بھی نہیں بدلنا چاہیں گے. یہ سکندر ذوالقرنین کا واقعہ اور اصحاب کہف کا واقعہ اور روح کے بارے میں کس نے سوال پوچھوائے تھے؟ یہودیوں نے. کس سے؟ کافروں کے ذریعے سے. اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب روح کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، زیادہ ناز نہ کرو، تمہیں علم تھوڑا سا ملا ہے. کہنے ہمارے پاس توریت ہے، توریت میں سب کچھ ہے،
اللہ کہہ رہا توریت ہی نہیں، توریت، زبور، قرآن، ساری کتابیں کسی کو حفظ ہوں، یاد ہوں، پھر بھی یہ علم جو اس کے پاس ہے یہ اللہ کے علم کے مقابلے میں بولو بہت تھوڑا ہے، اتنا بھی نہیں ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے۔ اللہ کا علم کتنا ہے، اللہ خود بتا رہا ہے، کیا سنو، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے اگر سمندر روشنائی بن جائے، کتنا بڑا سمندر ہے، نظر جہاں تک جائے سمندر ختم ہی نہیں ہوتا، یہ روشنائی بنا دیا جائے، ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے انسان اور جن ایسے کلمات لکھنا چاہیں جن سے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے، اللہ کہہ رہا یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کی کلمات، حکمت، علم کی باتیں ختم۔ آپ کہہ دیجئے اگر سمندر سیاہی ہو میرے رب کے کلمات کے لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے پروردگار کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے، ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم دوسرا بھی لے آئیں مدد کے لیے، ایک سمندر ختم ہو جائے دوسرا سمندر لے آئیں، تیسرا سمندر لے آئیں، سب کو روشنائی بنا دیا جائے، پھر بھی اللہ کے علم و حکمت کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ جس کو جو کچھ ملا ہے اللہ نے کتنا دیا ہے، جتنی ضرورت تھی، جتنی بندے میں برداشت تھی، ورنہ اللہ کا علم تو اتنا ہے، وہ لامحدود، سمندر محدود ہے اور اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہہ دو، یہ جو تم سوال کروا رہے ہو امتحان لینے کے لیے، ان سے یہ کہہ دو میں بھی انسان ہوں، میرے پاس بھی جو علم ہے یہ ذاتی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، کہہ دو میں بھی انسان ہوں، مثلکم، تمہیں جیسا، بس فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاس علم نازل کرتا ہے، وحی بھیجتا ہے، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے، میرا ذاتی نہیں۔ بشر مثلکم یوحی الیہ، وحی بھیجی جاتی ہے میری طرف جو علم اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان تمام علوم میں سب سے اہمیت کے، سب سے بڑا علم اور سب سے عظمت والا علم کون سا ہے معلوم؟ ارے کون سا علم ہے وہ؟ توحید، اللہ کی وحدانیت۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے انما الہکم الہ واحد، میرے پاس جس چیز کی وحی آتی ہے ان میں سے سب سے اہم بات یہ ہے تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود بننے کے لائق ہی نہیں۔ کیوں؟ معبود وہ ہو جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ ایسا جو محتاج نہ ہو، سب محتاج ہے، جو محتاج ہو وہ معبود بننے کے لائق نہیں، جو کسی کا محتاج نہیں وہ اکیلا اللہ ہے، لہذا معبود بھی وہی بن سکتا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو آدمی اپنے پروردگار سے ملنا چاہتا ہو کہ اپنے مالک سے ملے، جس کی عبادت کی ہے اس سے ملاقات کریں، اس کا دیدار کریں، مالک کی محبت تو ہر آدمی کے دل میں ہے، اور جب محبت ہے تو جی چاہتا دیکھیں، ملاقات کریں۔ اللہ کو یہاں تو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن قیامت کے دن جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ سے ملاقات بھی ہوگی، اللہ کا دیدار بھی ہوگا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو، تو ایسے خالی امید رکھنے سے اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، اس کے لیے کچھ محنت کرنا پڑے گی۔ کیا محنت ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ آدمی اچھے عمل کرے۔ حدیث میں آتا ہے جو دو نمازوں کا خاص اہتمام کرے، عصر کی نماز اور فجر کی نماز، اس کو اللہ کا دیدار
نصیب ہوگا۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، عمل بھی کرے اچھے اور عمل میں اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، نہ شرک جلی کرے نہ شرک خفی کرے۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو حدیث میں آتا ہے ایک صاحب نے کہا حضور میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، میں نماز پڑھوں، جب جماعی آیا کرے تو منہ پہ ہاتھ رکھا کرو، یہ سنت ہے، آداب میں سے ہے۔ نماز پڑھوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ خوش ہو جائے اور لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں۔ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، نہیں، عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، وہ تو لوگوں کو معلوم ہی ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے میں صرف اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوں، صرف اللہ کے لیے نماز روزہ عبادت کرتا ہوں، مگر کبھی کبھی کوئی آدمی مجھے دیکھ لیتا ہے عبادت کرتے ہوئے، تو جب وہ دیکھ لیتا ہے تو میرا دل خوش ہوتا ہے، کہ یہ بھی شرک ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تلکا بشرا عاجل، یہ تو نقد انعام ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ تمہارا ارادہ کسی کو دکھانے کا نہیں تھا، تمہارا ارادہ تو صرف اللہ کی رضا کا تھا، لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ تمہاری تعریف کرنے لگے، اس میں ارادے کا دخل نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ جو اندیشہ ہے وہ شرک اصغر کا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایسے آتا ہے آدمی کے اندر جیسے چیٹی چلتی ہے، جب چیٹی چلتی ہے تو اس کے چلنے کی آواز بہت دور سے سنائی دیتی ہے نا، چیٹی کی آواز سنی پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے شرک بھی آدمی کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ شرک کون سا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا، اور جہاں عمل کے اندر دکھاوا داخل ہوا، عقیدے خراب ہوئے تو عمل قبول نہیں، عقیدے صحیح ہیں عمل بھی ٹھیک ہے مگر نیت میں فساد پیدا ہو گیا، دکھاوا پیدا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ منہ پر مار دیا۔ من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ من صاما یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے روزے رکھے اس نے شرک کیا، دکھاوے کے لیے حج کیا تو شرک۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں، پہلے تو جو بورڈ دکان پہ لگا تھا اس پہ لکھا تھا محبت حسین، پھر جب حج کر کے آئے تو کہنے بورڈ بدلوا دینا چاہیے، اب اس پہ کیا لکھوایا؟ حاجی محبت حسین۔ اگر نہیں لکھوائیں گے تو لوگوں کو پتہ کہاں چلے گا؟ یہ ترکیبیں کی جاتی ہیں اور سارا برباد ہو جاتا ہے۔ طرح طرح کے طریقے کہنے کہ یہ صاحب جو آئے ہیں ان کو ذرا کھجورے کھلاؤ، اور وہ والی جو پیالیاں میں پہلے حج میں جب لے کے آیا تھا، پہلی مرتبہ حج میں جب میں گیا تھا، جو پیالیاں لے کے آیا تھا ان میں ان کو زمزم پلاؤ۔ یہ پہلی مرتبہ جب میں حج کرنے گیا تھا اس میں انہوں نے کام کر دیا۔ کیا کام کر دیا؟ کہ ایک حج میں نے نہیں کیا ہے، میں نے کئی حج کیے ہیں، جبھی کہا جب میں پہلی مرتبہ گیا تھا دکھاوا ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے جہاں حج کا ذکر کیا وہاں خاص طور سے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے۔ تو نماز کیا اللہ کے لیے نہیں ہے؟ نماز تو اللہ کے لیے،
روزہ بھی اللہ کے لیے، مگر وہاں حج میں اللہ نے خاص طور سے کہا وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے حج ہے۔ اس لیے جتنے دکھاوے کے چانسز حج میں ہیں اتنے کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ جب حج کرنے جاتے ہیں تو پہلے کیا ہوتی ہے؟ ایک دعوت بھی ہوتی، اور سارے لوگ مٹھائی کے ڈبے لے کے آ رہے ہیں، ہار پھول لے کے آ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ وہی دکھاوا ہے۔ حضرت مفتی صاحب مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، ان کے خادم تھے مولانا ابراہیم صاحب افریقہ کے۔ تو مفتی صاحب بوڑھے ہو گئے تھے، وہ کندھے پہ ہاتھ رکھتے تھے اور چلتے تھے۔ ایک روز کہیں جانا ہوتا ہے ایسے جاتے تھے، ایک دن دیکھا مولوی ابراہیم کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے، یہی تھیلا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کل بس حج کرنے جا رہے ہیں۔ وہ تھیلا لے کے جیسے عام سفر پہ جاتے کوئی مسئلہ ہی نہیں، چلے گئے حج کرنے کے لیے۔ جیسے نماز کے لیے آدمی جاتا ہے تو کوئی شہرت نہیں، روزہ رکھتا ہے تو کوئی شہرت نہیں، حج ہی میں سارے تماشے کیوں ہوتے ہیں؟ پھر لوگ پہنچانے جاتے ہیں، پھر لوگ باقاعدہ لینے جاتے ہیں، پھر گھر پہ آنے کے بعد دعوتیں وصول کی جاتی ہے، آج ان کے وہاں، کل ان کے وہاں، کل ان کے وہاں۔ یہ سب کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نے لکھا حاجی اشرف علی، مولانا حافظ قاری حاجی اشرف علی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جو خط کا جواب لکھا تو اس میں لکھا نمازی نصرت علی۔ کیا لکھا؟ نمازی نصرت علی۔ نماز بیچارہ زندگی بھر پڑھتا ہے، کوئی نمازی نہیں لکھتا، اور حج زندگی میں ایک کر لیتا ہے تو ڈگری بن جاتی ہے۔ حاجی صاحب اللہ کی مہربانی سے سورہ کاف مکمل ہو گئی۔ اس کی جو آخری 10 آیتیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دجال کے بارے میں زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دجال اگر آیا اور جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ دی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور دنیا میں اگر وہ پڑھتا رہا تو 1 ہفتے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، جو جمعے کے دن پڑھ لے۔ ایک روایت میں شروع کی 10 آیتیں، ایک روایت میں آخر کی 10 آیتیں۔ ان کے پڑھنے کے یہ فائدے ہیں، جو پڑھتا ہے اس کو اللہ ایک نور عطا کرتا ہے قدم سے سر تک۔ جو پوری سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ اس کو نور عطا کرتا ہے زمین سے آسمان تک۔ اس نور کی ضرورت پڑے گی، جمع کر لو ڈھیر سا۔ اس نور کی ضرورت کب پڑے گی؟ جب میدان محشر برپا ہوگا، جب پل صراط سے گزرنا ہوگا، جب سخت ترین اندھیرا ہوگا، وہاں ایک نور دیا جائے گا۔ یہ نور یہی ملتا ہے۔ یہ کیسے ملے گا؟ سورہ کہف سے ملے گا، درود شریف سے ملے گا، عمرہ کرنے سے ملے گا، نماز پڑھنے سے ملے گا۔ یہ نور یہی ملتا، وہاں نہیں ملتا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جن کو رشتوں کی طلب ہے اچھے مناسب رشتے غیب سے عطا فرما دے۔ جہاں زوجین میں نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں، اے اللہ آپس میں محبت پیدا فرما دے، سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے۔
اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، قبر کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، حشر کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ